کرپشن ملکوں کی ترقی میں حائل بڑی رکاوٹ۔ گڈ گورننس یعنی بہتر طرز حکمرانی سے مراد یہ ہے کہ حکومتی معاملات کا انتظام و انصرام اس طرح کیا جائے کہ اس سے ایک مثالی معاشرہ جنم لے، اور اس کے لیے کسی بھی ریاست کو معاشی، سیاسی اور انتظامی سطح پر اس انداز میں چلایا جاتا ہے کہ ادارہ جاتی اصلاحات، چیک اینڈ بیلنس اور اجتماعی دانش کو بروئے کار لاتے ہوئے منصفانہ انداز میں معاشرے کے ہر طبقے کو ملک کے استحکام اور خوشحالی میں اپنے جائز حقوق کا تحفظ قانونی انداز میں کرتے ہوئے اپنا حقیقی کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ گڈ گورننس کی اصطلاح 20ویں صدی کے آخری دہائی میں اس وقت منظر عام پر آئی جب عالمی مالیاتی اداروں IMF اور ورلڈ بینک نے تیسری دنیا کے کم ترقی یافتہ ممالک کو قرضوں کے بوجھ تلے دبانا اور غیر مؤثر معاشی پالیسیوں کی وجہ سے انہیں ناکام ریاست قرار دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس پر UNDP نے ترقی پذیر ممالک کو معاشی وسائل کے بہتر اور مؤثر استعمال پر عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے فراہم کردہ قرضوں اور گرانٹس کو استعمال کرنے کے طریقے بھی سمجھانا شروع کر دیے۔ اسی لیے آج ہم IMF کے پروگرام کے تحت ان کی شرائط مانتے ہیں۔ USAID اپنی امداد کے متعلق یہ اشتہار دیتی ہے کہ اگر کہیں حکومتی ادارے اس امداد میں کرپشن کر رہے ہیں تو ان کی ویب سائٹ پر اطلاع دی جائے، مگر متعدد ممالک میں کرپٹ اشرافیہ نے ادارتی کرپشن کو فروغ دیا۔ سیاسی اور سماجی علوم کے ماہرین گڈ گورننس کو چند بنیادی اجزاء کا مجموعہ قرار دیتے ہیں۔ ایسی حکومت جو شراکت داری، اتفاق رائے، تحرک، جواب دہی، شفافیت، انصاف اور قانون کی عملداری جیسے خواص پر کاربند ہو، تجزیہ کاروں کی رائے میں اچھی گورننس بدعنوانی کو کم کرتی ہے اور اس میں معاشرے کے کمزور طبقات کی آواز کو فیصلہ سازی کا حصہ بنایا جاتا ہے، جبکہ ملک کی موجودہ اور آئندہ ضروریات کو مدنظر رکھ کر اقدامات کیے جاتے ہیں۔ 20ویں صدی کے آخری اشروں میں ترقی بذریعہ اچھی حکمرانی کا بہت چرچا رہا ہے، کیونکہ معاشی اور سماجی ترقی کا گڈ گورننس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جب تک اچھی پالیسیاں نہیں ہوں گی، ادارہ جاتی ڈھانچہ نہیں ہوگا، رول آف لا نہیں ہوگا، اسٹیٹ، سوسائٹی اور حکومت کے درمیان باہم مربوط ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے اس کا فرق معیشت پر پڑے گا۔ اچھی گورننس کا براہ راست تعلق معاشی اور سماجی ترقی کے ساتھ ہے۔ جب تک یہ طے نہ کر لیا جائے کہ معیشت کیسے چلانی ہے، اس کے لیے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ اہم ہیں۔ اس بات پر گہرا انحصار ہے کہ حکومت کے سربراہان نے خطرات کا تجزیہ کس طرح کر رکھا ہے، اس کی ٹیم کیسی ہے اور وہ فیصلوں پر کس طرح سے عمل درآمد ہوتا دیکھتے ہیں۔ گورننس میں ایک اہم مسئلہ طویل مدتی پالیسیوں کا فقدان ہے۔ اچھی گورننس معاشی اور سماجی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اہداف کے حصول کے لیے اداروں کی استعداد کار بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت کو سب سے پہلے تو فائر فائٹنگ کے مرحلے سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ ایڈ ہاک بنیادوں پر کیے جانے والے اقدامات گڈ گورننس کی تمام تھیوریز کے برعکس جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق حکمرانوں کو ہر پالیسی بیان پر اپنے آداب بدلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ معیشت بنیادی مسئلہ ہے، اگر حکومت اس کو سنبھالنے میں کامیاب ہوتی ہے تو عوام کا اعتماد حاصل کر سکتی ہے۔ اچھی گورننس کے ذریعے معاشی اور سماجی ترقی کے اہداف کا حصول حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے۔ بہت ضروری ہے کہ نظام بہتر ہو، جواب دہی کا عمل بہتر ہو، اس عمل میں غیر جانبداری بھی ہونی چاہیے اور گورننس کے سسٹم میں آسانی بھی ہونی چاہیے۔ تجزیہ کاروں اور سماجی علوم کے ماہرین اچھی گورننس کو معاشی شرح نمو کے لیے اہم خیال کرتے ہیں، تاہم ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 80 کی دہائی میں افریقی ممالک میں خاص طور پر ترقی بذریعہ گورننس پر توجہ مرکوز رہی۔ معیشت اور گورننس کا چولی دامن کا ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ ہی گڈ گورننس عوام کی ایک تشنا خواہش رہی ہے۔ پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہے، صرف ریکوٹک کے ذخائر سے اربوں ڈالر حاصل کیے جا سکتے ہیں، تاہم کئی سال گزرنے کے باوجود ہم یہاں سے گولڈ اور کاپر کے ذخائر دریافت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو عزم اور محنت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے آج سے 74 سال قبل انسانی حقوق کے عالمی منشور کو منظور کیا تھا۔ اس اعلامیے میں بیان کردہ نظریات ہر جگہ اور ہر ایک کے لیے اقتصادی، ثقافتی، سماجی اور سیاسی خوشحالی کے حصول کے لیے ضروری ہیں۔ ہمیں پائیدار ترقی کے ایجنڈا 2030 کے اہم اصولوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے عدم مساوات اور ناانصافی سے پاک معاشرے کے حصول کے لیے یکجہتی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ ترقی و خوشحالی کی راہ میں کرپشن ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ معاشرتی اقدار کا زوال کرپشن کی شرح بڑھاتا ہے۔ کرپشن سے ادارے کمزور، لوگوں کا گورننس سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر برسوں سے بحث مباحثے ہو رہے ہیں، لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ رشوت ستانی اور کرپشن پر قابو پانے کے لیے جو ادارے بنائے گئے ہیں اور جو قوانین تشکیل دیے گئے ہیں وہ سب بے اثر ثابت ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے قوانین اور ضوابط کو بروئے کار لا کر جو مالی فوائد حاصل کیے جاتے ہیں انہیں ختم کیا جانا چاہیے۔ حکمران اور افسران جب تک اپنے اختیارات اور مراعات محدود نہیں کرتے اور قوانین تیار نہیں کرتے، اس وقت تک پاکستان میں گڈ گورننس کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔